میں ہوں ندیم اقبال زاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد رشاد علی۔ آج برطانیہ سے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ فوج سے مذاکرات ہوں۔ اس سے جڑی اور بھی خبریں ہیں، تو سب سے پہلا سوال ہم نوشاد صاحب سے یہ کریں گے کہ یہ فوج سے مذاکرات کی بات بار بار کیوں آ رہی ہے؟ یہ حکومت بھی تو ہے، اس سے کیوں نہیں بات کرتے عمران خان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے سیاستدان نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ حکومت سے کیوں بات نہیں کرتے۔ جو عمران خان صاحب ہے وہ ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکے ہیں، اور اب تو اس میں کوئی ایسی کوئی خبریت بھی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوج سے بات کرنی ہے۔ وہ تو ہزارہا دفعہ یہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے فوج کے ساتھ کیا کیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ فوج کے ساتھ کیا، جو اس کی پلاننگ کی اور پھر جو ایگزیکیوٹ کروایا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ فوج کا موقف کیا ہے۔ فوج کا موقف یہ ہے کہ جب تک وہ پبلکلی 9 مئی کی معافی نہیں مانگیں گے، وہ لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے پاک فوج کے خلاف یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی جو 9 مئی کو ہوا تھا، تب تک ان کو جو ہے معافی جو ہے وہ ملے گی نہیں۔ یہ موقف ہے جس کی سختی سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس میں کوئی ہمیں نرمی اور لچک دکھائی نہیں دیتی۔ جہاں تک بات ہے کہ بانی تحریک انصاف کیوں چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ دیکھیے نا، جس کسی کے ساتھ آپ نے جھگڑا کیا ہو، جس کسی کے ساتھ آپ نے کسی کی زیادتی کی ہو، تو یقیناً آپ کو وہیں رجوع کرنا پڑتا ہے، اسی سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اسی سے معاملات سیٹل کرنے پڑتے ہیں۔ تو اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ پہلے وہاں معاملات سیٹل ہوں تو پھر کوئی بات ہو، اور کہیں ان کے دماغ میں یہ خیال بھی ہے۔ اصل میں دیکھیے، جو عمران خان صاحب ہیں یا پاکستان تحریک انصاف ہیں، ان کی پیدائش ہوئی تھی گود کے اندر، اور تو آپ کو معلوم ہے کہ تھرڈ پارٹی کے طور پہ ان کو لایا گیا تھا جب چارٹر آف ڈیموکریسی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا تھا، تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک تیسری قوت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جس کا نام تھا پاکستان تحریک انصاف، اور اس کو لیڈ کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو آج بھی یہ خیال گزرتا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس کے بعد بھی وہ کسی طریقے سے پبلکلی انہیں معافی تلافی نہ کرنی پڑے، کیونکہ پبلکلی معافی مانگنے کی صورت میں ان کو جو ان کی پارٹی ہے وہاں سے بہت ریزنٹمنٹ آ سکتی ہے، ان کے اپنے ورکر جو ہیں ان سے منحرف ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف وہی زبان، وہی طریقہ کار، وہی ایٹیٹیوڈ اپنا سکتے ہیں جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کرنے کا سکھایا، جو سال ہر سال جس کا وہ درس دیتے رہے، خود بھی کھڑے ہو کر جلسے جلوسوں دھرنوں میں اوئے توئے، اور فلانے تمہارے ساتھ میں یہ کر دوں گا، فلانے آئی جی یہ فلانا، یہ سارا کچھ وہ کرتے رہے۔ نہ جج صاحبان جو ہے معزز عدلیہ کے، وہ ان کے اس ایٹیٹیوڈ سے بچے، نہ کوئی پولیس آفیسر بچے، نہ کوئی اور بچا۔ صرف ایک فوج تھی جس کی گود میں وہ بیٹھے رہے، اور بیٹھ کے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کر سوار ہو کر RTS بٹھا کر جب ان کو حکومت دی گئی کسی طرح سے بھی، تو وہ اس حکومت کے ملنے پر ان کو یہ خیال گزرتا ہے کہ صرف یہی ایک راستہ ہے، اس راستے سے ہو کر گزریں گے تو کوئی معاملہ بنے گا۔ سو وہ راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جو 47 کی جو ان کا پلان بی تھا 47 فارم کا، آپ کو اس کی ایک بڑا دلچسپ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے خبر پڑھی بڑی، وہ عزیز چند صاحب، آپ کو یاد ہوگا وہ جو کیا تھا، وہ کیا وہ ایک چل پڑی تھی، میم سی بن گئی تھی، بڑا کم خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں گل ود گئی ہے۔ ہاں گل ود گئی ہے، سوری مجھے یہ بھول گیا ایک دم۔ تو وہ جو گل ود گئی والے صاحب ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ جناب جب الیکشن کمیشن کا چیئرمین لگنے کا وقت تھا، تو ایک صاحب تھے جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین لگنا چاہتے تھے، تو انہیں کہا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جناب آپ ہماری کیا مدد کریں گے آئندہ الیکشنز کے اندر۔ جنرل فیض کے متعلق انہوں نے کہا کہ جنرل فیض نے یہ پیغام ان کو دیا، تو انہوں نے کہا جی میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں جو قانون اور ضابطے کے مطابق کام کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کو کہا گیا کہ پھر آپ چیف الیکشن کمشنر نہیں لگ سکتے۔ انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ فارم 47 آپ ہمیں بنا کر دیا کریں گے، فارم 47 سے ہم جو ہے نا آئندہ حکومت میں آئیں گے۔ تو انہوں نے انکار کیا، جس کے نتیجے میں جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ پھر جنرل فیض کے کہنے پہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا، اور گارنٹی یہ تھی کہ وہ اسی طرح سے مدد کریں گے جس طرح سے عمران خان صاحب چاہتے ہیں۔ تو بیسکلی جو چور راستوں اور شارٹ کٹس اور یہ والا معاملہ ہے، چونکہ انہوں نے اس ملک کے اندر وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا ہی اس وجہ سے تھا، اور ان کو سبق یہی پڑھایا گیا تھا، اور ان کو صرف پتہ ہے کہ یہی ایک طریقہ کار ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ فوج سے جو ہے بات کریں گے، بات کر کے جو معافی تلافی کسی طرح سے ہو جائے، جو عوام کے سامنے نہیں مانگنا چاہتے، پیچھے پیچھے مانگ سکتے ہیں، اندر کھاتے کمروں میں بیٹھ کے مانگ سکتے ہیں، مانگنا چاہتے بھی ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں۔
لیکن وہ فوج اسے قبول نہیں کر رہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ یہ کر لیں گے تو پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے یہ جو پروپیگنڈا کر کے فارم 47 والی حکومت کا جو شور شرابہ پیدا کیا تھا, شاید اس کا کوئی مداوع کر سکے اور ان کو پھر سے جو ہے نا وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز کر دیا جائے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جس دن انہوں نے یہ تسلیم کر لیا پبلکلی, اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ اس کے بعد بظاہر تو وہ معافی دے دی جائے گی لیکن ان کو معافی کبھی نہیں ملے گی پھر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اب تک کی اسٹیبلشمنٹ, جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا خیال یہی ہے کہ وزارت عظمیٰ پر عمران خان صاحب آئندہ کبھی جو ہے نا فائز نہیں ہو سکے کہ جو کچھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہوا ہے یہ بھی شاید ان کے آئندہ حصے میں نہ آئے, کیونکہ ان کے جو اندر کی جو لڑائیاں ہیں اور جو ڈیلیوری کا لیول ہے کے پی کے اندر وہ بھی کوئی سیٹسفیکٹری نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ان کو آئندہ بھی جو ہے وہ کوئی معاملہ ان کے قابو نہیں آئے گا until and unless یہ اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے نا یہ کام کرنا شروع کریں, سیاست کریں اور پراپر طریقے سے جو سیاسی طور طریقے ہیں ان کے ساتھ چلیں. تو پھر ہو سکتا ہے کہ آنے والے کسی وقت کے اندر عمران خان صاحب مائنس کوئی معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوا ہو, شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں, کچھ اور لوگ بھی جیل میں ہیں, جن میں سے کوئی جو ہے وہ پارٹی کی قیادت سنبھالے تو پھر اس کو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز کیا جا سکتا ہے. ادروائز یہ شاید اب ممکن نہیں رہا. آپ کے جواب سے مجھے کل ملا کے سمجھ آئی ہے کہ کھوتا کھو میں لٹک گیا ہے کل ملا, یہ اس کا مسئلے کا حل نکلتا نظر نہیں آ رہا. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ ہم کچھ دنوں پہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی, ان کے باہر آنے کی خبریں بھی تھیں لیکن وہ بھی خیر ابھی اس کی افواہیں چل رہی ہیں. لیکن یہ فارم کے درمیان میں بشرا بی بی کے حوالے سے بڑی بات کی جا رہی تھی کہ وہ بڑی ان ہو رہی ہیں سیاست میں, لیکن آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ بھی نہیں آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہوں تو یہ یاد رکھا کریں کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی بات سے یو ٹرن لے سکتے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک یو ٹرن لینا جائز بھی ہے, درست بھی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. حالانکہ ویسے تو ایک زمانہ تھا کہ لوگ کردار سے اور گفتار سے مانے جاتے تھے, اپنے کال و فیل سے مانے جاتے تھے, لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے اندر نہ کال رہنے دیا گیا نہ کسی کا فیل رہنے دیا ہے. جو صحیح اور سچ بات کرے گا وہ گالیاں کھائے گا, اور جو غلط اور فضول بات کرے گا اس کو ویوز بھی ملیں گے اور اس کے پیچھے لوگ بھی بھاگیں گے اور اس کو واہ 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 کریں گے, اس کو سر پر چڑھائیں گے, کیونکہ خاص قسم کا ایک میکنزم, ایک سسٹم اس ملک میں قائم کیا گیا ہوا ہے جس کے تحت جو صحیح بات ہے اس کو غلط بنا دیا جاتا ہے اور جو غلط بات ہے اس کو صحیح بنا کے دکھایا جاتا ہے اور لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں. بدقسمتی ہے اس ملک کے عوام کی کہ انہیں یقین کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی برین سازی کی جاتی ہے, پلس ان کے اوپر وہ اس طرح سے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ تو بہت بڑی بات ہے اور لوگ اس کے پیچھے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ اس غلط بات کے پیچھے بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ تو ویسے بھی وہ آپ کو انگلش موویز میں آپ زومبیز کی بات کیا کرتے ہیں, وہ زومبیز والا ہی حال ہے ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے. لیکن بہرحال سچ یہی ہے, ایک وقت تک تو سچ بولنا بھی محال ہو گیا تھا کیونکہ لوگ جو ہے گالم گلوچ سے ڈرتے ہیں. آپ خواجہ آصف والا معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں اور بھی آپ بار بار دیکھتے ہیں, چاہے وہ مکہ مدینہ ہو, وی پی این بند کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ابھی. تو وی پی این کا بھی مسئلہ یہ ہے اصل میں, دیکھیں ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک جو ہے نا, اس کا پرابلم ہی یہ ہے کہ جب آپ اس کو لاگ ان کر لیتے ہیں یا اس کے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ بیسکلی جو آپ کے لوکل سسٹمز ہیں ان کو آپ بائی پاس کر دیتے ہیں. تو پھر آپ کی فائر وال ہو نہ ہو یا آپ نیٹ استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے, آپ اس سسٹم سے نکل کے ایک ایسے سسٹم پہ کسی دوسرے ملک کے سسٹم پہ جڑتے ہیں جس سے آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ جو ہے وہ پتہ نہیں چلتی. اور آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں, وی پی این کا شور جو بھی مچا رہا ہے نا وہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں, کیونکہ وہ وی پی این پہ ہی بیٹھ کر یہ سارا کچھ کرتے ہیں جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. جو آپ کے سامنے بھی خبریں آتی ہیں, آپ کی برین سازی بھی کی جاتی ہے, ایک مہم شروع کی جاتی ہے اور لوگوں کو اس طرف لگایا. جیسے پنجاب کالج کے معاملے پہ آپ نے دیکھا تھا کہ راتوں رات کا بات جو ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, بات کا پتنگڑ بن گیا اس کا. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ وی پی این سے ہی ممکن ہے. اور اب حکومت کو چونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سارا سسٹم چلایا ہی وی پی این کے ذریعے جا رہا ہے, کیونکہ حکومت نے جب فائر وال لگائی اور اس سے پہلے تو تھوڑی بہت انہوں نے اس کی مانیٹرنگ کی, اس کی سرویلنس کی, تو ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے. اور جیسے جیسے اس کے اوپر چیک آیا تو ویسے ویسے وی پی این کا استعمال بڑھتا گیا. اور اب وی پی این جو ہے وہ گورنمنٹ وی پی این بھی بند کرنا چاہتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ, اچھا ایک دلچسپ بات بتا دوں
کہ یہ جو فائر وال ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ اس کا آئیڈیا اپروو ہوا تھا اور ان کے دور میں اس کے معاملات طے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف وہی چاہتی تھی جو آج کی حکومت چاہتی ہے، پاکستان کو یعنی کہ پھر شمالی کوریا بنانا چاہ رہے ہیں نا، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر چیز بند کر دو، عوام کی کون سنے گا؟ دیکھیے سانچ کو آنچ نہیں ہوتی، جس نے سچ بات کہنی ہے اس نے ہر حال میں کہنی ہے۔ ہاں عزت ضرور بچاتا ہے شریف آدمی اور جو سچ بولنے والا ہے، جس طرح ہم بہت عرصے تک عزت بچاتے رہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ اب آواز بلند کرنی پڑے گی، اور سچ والوں کو، صحیح بات کرنے والوں کو صحیح بات اور سچ کہتے رہنا چاہیے، اس کے لیے ان کو فائٹ کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے جو چیز دیکھی جو میرے لیے بڑی پرابلمٹک تھی کہ جھوٹ اس حد تک بڑھ گیا کہ لوگوں نے اس کو سچ نہ صرف تسلیم کر لیا بلکہ وہ اس سچ کو اس طرح سے تسلیم کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو ہے نا وہ آپ سن رہے ہیں کہ عمرانی فرقے کی بات ہو رہی ہے، یا میں وہ بات بھی نہیں دہرانا چاہتا کہ پتہ نہیں وہ عمران خان صاحب کو کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ہمارے میرے آپ کی طرح کے انسان ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو معاملہ ہے، سمارٹ تو ہے سر، جی سمارٹ تو ہیں، ایویں تو نہیں، امی گروپ جو ہے وہ آج تک چل رہا، معاملات جو ہے وہ فین گروپ بھی ہے، امی گروپ بھی ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو وزارت عظمیٰ دی تھی، موقع دیا تھا، جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، عوام خود سمجھتے ہیں۔ جس دن اس قوم نے کارکردگی کی بنیاد پر بات کر کے ووٹ دینا شروع کر دیا، اس دن چیزیں سامنے آنا شروع۔ یہ جو بیانیوں کی بنیاد پہ ووٹ دینے والا معاملہ ہے، یا جو برین سازی کے تحت یہ لوگ جو ہے، میں تو کہتا ہوں پاکستان کی عوام سوشل میڈیا وکٹم ہے۔ یہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے دنیا کے لیے کہ یہ سوشل میڈیا نے کس طرح اس قوم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور جھوٹ کو سچ۔ سر کیا بات کر رہے ہیں، اگر ووٹ ملتے کارکردگی کے اوپر تو پھر یہ جو لاہور کا حال ہے، آپ بھی کھانستے پھر رہے ہوتے ہیں، میرا بھی یہ حال ہوتا ہے، تو یہ سموک کس نے ختم کرنی ہے؟ یہ نون لیگ کی حکومت ہے، کہاں ہیں سارے کے سارے لوگ؟ وہ تو باہر بیٹھے ہیں۔ جی باہر بیٹھے ہیں لوگ، اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں اور جائز تنقید ہے۔ بہرحال بیماری ہے، ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں، بیماری ہے سر، یہ جو بیماری کا مذاق اڑاتے تھے۔ بہرحال بیماری اگر کسی کا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ باہر ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے، کیونکہ حکومت صرف کسی ایک شخص کا نام نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اور اس کے وزراء ہوتے ہیں اور وہ سارے لوگوں کو مل کے کام کر رہی ہے حکومت۔ عدالت نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، بلکہ اپریشیٹ بھی کیا ہے جو حکومت۔ سر کیا اپریشیٹ کیا ہے؟ 3 دن کا لاک ڈاؤن لگایا گیا، آج جمعہ ہے، آج کے دن سے شروع ہونا تھا نا بیسیکلی، وہ کہاں ہے وہ لاک ڈاؤن؟ مجھے بتائیں آپ۔ بالکل نہیں ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سرویلنس اس طرح سے نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس اس طرح کا نہیں ہے، امپلیمنٹیشن بہت ویک ہے۔ یہ تینوں باتیں آپ کی درست ہیں، پنجاب حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن جو پالیسی انہوں نے 10 سال کی بنا لی ہے یا بنا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، چلو اپنی کوشش کر رہے ہیں، بڑی دلچسپ بات ہے ندیم صاحب، آپ کو ایک فرق واضح نظر آنا چاہیے۔ اگر یہ بزدار صاحب کا وقت ہوتا تو آپ تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے تھے، آپ تو یہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اب تو آپ کم از کم چلو کارکردگی کی بات کر لیتے ہیں یا جانچ لیتے ہیں۔ ہاں جہاں کمزوریاں ہیں وہ دور کی جانی چاہیے، چاہے پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پاکستان پیپل کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، کمزوریاں دور کی جانی چاہیے۔ اسی لیے ہم ان کو الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، ان کی کمی کوتاہیوں کو بتانا بھی ہماری ذمہ داری۔ کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس وقت بھی پنجاب حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ امپلیمنٹیشن بہت ویک ہے، اعلانات بہت کیے ہیں، بیچارے اسکول کی حد تک جو آن لائن کرنے والا کام ہے نا وہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اعلانات ہیں وہ صرف زبانی کلامی ہیں، وہ پورے طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کہیں کہیں ہوتی ہے لیکن پرفیکٹلی کمپلیٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کل لاک ڈاؤن کا لیول کیا ہوتا ہے اور پرسوں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی تو فی الحال یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت سو فار جو ہے وہ اس طرح کا پرفارمنس نہیں دے پائی جس طرح کی جو اس کے ووٹرز ہیں یا اس کے سپورٹرز ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔